محمد فیصل اعظم گڑھ سے ہیں، سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بخشے گا بروز محشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ کیا یہ حدیث ہے؟ اس طرح کا مضمون کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا مضمون کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ شعبان کے حوالے سے جو روایتیں منقول ہیں، ثابت ہیں، ان سے 3 امور ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی شعبان کی 15ویں رات کو، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، عبادت کا اہتمام کرے، وہ بھی گھر کے اندر رہتے ہوئے کرے۔ جیسے کہ آج کا ماحول ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے عبادت کرے اور نوافل کا اہتمام کرے، دعائیں مانگے اللہ سے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبرستان ویران ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا، ویران ہوتے ہیں، تو ایسے اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ، بلکہ گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کیا کرو تاکہ گھر تمہارے آباد رہیں اللہ کی عبادت سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ 15ویں رات کو، شب برات کو، اپنے گھر کے اندر رہ کر کے عبادت کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کسی بھی وقت قبرستان جائے، زیارت قبور کرے، اور تمام قبرستان والوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، تمام جو ہے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور تیسری چیز، 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھے، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہ شعبان میں روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے علماء نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ اس لیے 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روشنی میں ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو طرح طرح کی باتیں عوام کے اندر جو ہے رائج ہیں کہ فلانی نماز پڑھنی چاہیے، اس طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے، اس سے تمام عمر کی قضا جو ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، یا فلاں طریقے پر کوئی مخصوص عبادت کر کے جو میسج وائرل ہوتے ہیں، یہ سب بے اصل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو